آپ سے آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں انجینئر مرزا علی صاحب کے حوالے سے۔ سزا محمد علی جیل میں یہ ملحدین، قادیانیوں اور روافظ کا اعلی کار ہیں، اور یہ وہ سارے دلائل ہیں جو اہل تشیع پیش کرتے ہیں۔ تو غامدی صاحب کو پھر فدق کے مسئلے میں شیعہ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اہل سنت کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر یہ معاملہ جو صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا اس کو میراث کا معاملہ مانا جائے تو رسالت مآب نے جو کچھ فرمایا وہ سیدنا صدیق سے بڑھ کر کس کی روایت ہو سکتی تھی کہ سیدنا حسین کے مقابلے میں حضرت حسین کی خاک پہ ارب یزید کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ملحدین کی جان نکل آئی ہے نا، ملحدین کی جان نکل آئی ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے بڑی اور پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ٹی زی اسلامک والے طاہر بھائی نے مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کا ٹیزر شیئر کیا، جس میں پہلی بار مفتی حنیف قریشی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سیکولر اور قادیانیوں کا اعلی کار ڈکلیئر کیا۔ ویسے تو ابھی یہ پوڈ کاسٹ پبلک نہیں کی گئی، لیکن مجھے اس پوڈ کاسٹ کے ٹیزر کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ ٹی زی اسلامک والے بھائی نے مفتی حنیف قریشی صاحب سے کافی ٹف اور مشکل سوالات کیے ہیں۔ آپ سے آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں انجینئر مرزا علی صاحب کے حوالے سے۔ سزا محمد علی جیل میں یہ ملحدین، قادیانیوں اور روافظ کا اعلی کار ہیں۔ تو ایک طرف صوفیاء کی وہ چیزیں جن کو ہم ہزاروں مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی یہ نہ ہمارا عقیدہ ہے، نہ وہ کوئی کتابیں ہماری بنیادی جو ہے نا وہ ہمارے علم الکلام کی کتابیں ہیں۔ روافظ ڈنکے کی چوٹ پر کفریات بکتے ہیں۔ روافظ تو اس چیز کو آن ہی نہیں کرتے کہ ان کی کتابوں میں کچھ گستاخیاں، جس طرح ہمارے اہل سنت کے لوگ ہیں، خاص طور پہ آپ تو مناظرے لڑتے رہے ہیں سب۔ روافظ کے عقائد میں، ان کی حدیث کی کتابوں میں یہ سارا کچھ موجود ہے۔ کب کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ جو چیزیں یہ گستاخیاں اور ہم ان کو آن کرتے ہیں؟ نہیں، آپ مناظرے لڑتے رہے نا۔ ایک ہے لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ کیا یہ کلام صحیح ہے؟ یہ کلام کفری ہے۔ یہ میں اپنے سننے والوں کو ایک بار پھر کہہ دوں، وہ غور سے سنیں، کلام کے غلط ہونے کا کبھی بھی ہم دفاع نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ غلط بات۔ لیکن آپ کے بڑے بزرگ پیر مہر علی شاہ صاحب ہو گئے، اعلیٰ حضرت ہو گئے، وہ تو اپنی کتابوں میں باقاعدہ ان عبارات کا دفاع کر کے 20 دفعہ ہم جواب دے چکے ہیں نا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس کا دفاع کیا، انہوں نے ایک مرزا قادیانی کو جواب دیا۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لائیو سیشن کے دوران آیت مباہلہ کے متعلق جب سوال ہوا تو اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے انجینئر صاحب نے جاوید احمد گامدی صاحب پر ایک اور اعتراض اٹھاتے ہوئے یہ بیان کیا کہ جاوید احمد گامدی صاحب کو چاہیے کہ وہ بھی شیعہ ہو جائیں، کیونکہ اہل تشیع کے مطابق تو انبیاء کرام کی وراثت ہوتی ہے، اور اس کی نص قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت حضرت سلیمان علیہ السلام کو منتقل ہوئی تھی، اور گامدی صاحب بھی یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی۔ تو اگر جاوید احمد گامدی صاحب کو جاگیر فدق کے مسئلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنا ہے تو پھر انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ حدیث بھی دین کا ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حدیث سے استدلال لیا، تو غامدی صاحب کی ڈاکٹرن میں تو حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ پھر قرآن کے خلاف تھا، کیونکہ قرآن میں تو ایسا کوئی استثناء نہیں آیا کہ نبی کی وراثت تقسیم ہوگی یا نہیں ہوگی، وہاں تو جنرل وراثت کے احکامات آئے ہیں۔ اس کی جو ایکسیپشن ہے وہ حدیث میں ہی آئی ہے، قرآن میں نہیں آئی ہے، بلکہ قرآن میں تو یہ آتا ہے کہ سلیمان وارث ہوا داؤد کا، اور یہ وہ سارے دلائل ہیں جو اہل تشیع پیش کرتے ہیں۔ تو غامدی صاحب کو پھر فدق کے مسئلے میں شیعہ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اہل سنت کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کی روح سے ان کا مقدمہ بالکل ون سائیڈڈ ہے۔ کیونکہ غامدی صاحب قرآن کے خلاف جو احادیث ہیں، چاہے وہ خلاف ہوں ان کے ذم میں یا استثناء کے طور پر ہوں، وہ انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں قرآن سے استدلال کروں گا، تو قرآن کے تحت تو بھائی فدق جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کو ہی ملتا ہے غامدی صاحب کی ڈاکٹرن کے مطابق۔ رہی ہماری ڈاکٹرن تو ہم قرآن پاک کی آیات میں استثناء احادیث کی روشنی میں مانتے ہیں، ہم دونوں جگہ وہی موقف اڈاپٹ کرتے ہیں جو قرآن پاک کی آیات کے استثناء میں احادیث سے ملتا ہے۔ چاہے مباہلہ کا مسئلہ ہو، نبی الاسلام کے پاس یہ ڈیسیجن تھا کہ وہ کسے لے کے جاتے کسی نہ لے کے جاتے، تو ہم احادیث کی روشنی میں پنجتن پاک کو سمجھتے ہیں آیت مباہلہ کا مصداق، اور اسی طریقے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انبیاء کا وارث کوئی نہیں ہوگا، تو وہ قرآن پاک کی آیات میں استثناء تھا۔ لیکن غامدی صاحب کی ڈاکٹرن میں فدق کے مسئلے میں اہل تشیع کا موقف درست ہے، کیونکہ انہوں نے مباہلے والے مسئلے میں جب اس طرف کیا اپنے موقف کو، تو یہاں پر بھی پھر وہ قرآن سے ذرا استثناء پیش کریں کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، تو یہ ان کے لیے پھر اب ایک چیلنجنگ صورتحال ہے، اس کو ایڈریس کریں، ان کے اسٹوڈنٹس کا کام ہے کہ وہ ان تک یہ بات پہنچائیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ انجینئر صاحب کے اسی اعتراض پر ابھی ریسنٹلی جاوید احمد گامدی صاحب نے اپنے لائیو سیشن کے دوران جواب دیتے ہوئے یہ بیان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بولا تھا کہ انبیاء اکرام کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، اس سے انہوں نے دین میں کوئی اضافہ نہیں کیا، بلکہ وہ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی پرسنل وصیت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وراثت کے متعلق کیا وصیت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جاوید احمد گامدی صاحب نے یہ بیان کیا کہ باغ فدق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنل پراپرٹی نہیں تھی، بلکہ وہ بھی اسٹیٹ کی ہی پراپرٹی تھی۔ روایت کو سامنے رکھ کے 2-3 سوالات میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔
پہلی چیز یہ ہے کہ اگر دین اور شریعت نے وراثت کا کوئی قانون مقرر کیا ہے تو جس طرح ہم عام مسلمان اس کے پابند ہیں تو انبیاء کو بھی ہونا چاہیے. کیا قرآن مجید میں کوئی ایسا استثنا موجود ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی کے میراث لینے اور آگے تقسیم کرنے کا حق نہیں رکھتے؟ یہ استثنا کیسے پیدا ہوا، اور اگر پیدا ہوا ہے تو خبر واحد سے پیدا ہوا ہے؟ خبر واحد تو دین میں کوئی مستقل بذات حکم نہیں دے سکتی. پہلے سوال کا جواب ارشاد فرمائیں کہ یہ روایت قرآن میں دیے گئے میراث کے عمومی مطلق قانون کے اندر ایک تخصیص پیدا کر رہی ہے خبر واحد کے ذریعے. سب سے پہلے خود قرآن کا قانون سمجھنا چاہیے. میں نے تو بارہا لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میراث کے بارے میں جو ہدایات سورہ نساء میں دی ہیں ان کے پس منظر کو اور خود ان کے الفاظ کو بہت اچھی طرح سمجھنے کے بعد ہی وہ باقی سب چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. یہ قانون ہے، اس میں مجھے بھی حق ہے، آپ کو بھی حق ہے کہ ہم اپنی میراث کے بارے میں یہ وصیت کر دیں کہ یہ ساری کاری اللہ کی راہ میں. یعنی اس میں کیا چیز ہے جو قانون کے خلاف ہے؟ اللہ کی راہ میں دینے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی یہ ہے کہ جو وارث ہیں ان کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی اقدام کیا جائے. یعنی میں وصیت کروں گا، میں نے ساری اللہ کی راہ میں وصیت کر دی، میں نے 1/3 کر دی، میں نے 2/3 کر دی، جو بچے گا اس میں وارثوں کے حصے ہوں گے. اگر میں سارا کا سارا اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں تو اس میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے. رسول اللہ نے ایک موقع پر صرف نصیحت کی تھی کہ ایسا نہ کرو تو اچھا ہے. یعنی اپنے ایک صحابی کو انہوں نے کہا میں سب اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، تو فرمایا تمہارے اعزا اقربا ہیں، ان کو کیوں دوسروں کا محتاج چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پابندی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے اگر یہ معاملہ جو صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا اس کو میراث کا معاملہ مانا جائے تو رسالت مآب نے جو کچھ فرمایا وہ سیدنا صدیق سے بڑھ کر کس کی روایت ہو سکتی تھی کہ جس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جائے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم انبیاء لا نرث ولا نورث، نہ ہم کسی چیز کے مالک بنتے ہیں جو دنیا میں ہوتا ہے بس اس کو استعمال کر لیتے ہیں، نہ اپنی میراث چھوڑ کے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں میں تقسیم کی جائے. جو ہم چھوڑتے ہیں ما ترکنا صدقہ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے. اگر اس زاویے سے انہوں نے دیکھا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اور اگر دوسرے زاویے سے دیکھیے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ در حقیقت یعنی فدق اور اس طرح کے باغات وغیرہ یہ کوئی ذاتی ملکیت تھے ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قومی املاک کی حیثیت سے محفوظ رکھ لیے تھے. اور یہ فرمایا تھا، بلکہ اسی میں یہ اصول بیان کیا ہے، یہ بھی بتایا ہے کہ کیوں قومی املاک رہنی چاہیے. سورہ حشر میں ہے تو اس میں پوری بات بیان کی ہے کہ قومی املاک جیسے زمین ہے، جس طرح زمین کے خزانے ہیں، تو یہ فرمایا ہے کہ یہ قومی املاک کی حیثیت سے رہنے چاہیے، کیونکہ اگر تم ان کو نجی ملکیت میں دے دو گے تو لکیلا دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا ہوگا پھر کہ یہ تمہارے اغنیاء ہی میں گردش کرتے رہیں گے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے اس بیان پر کلیریفیکیشن دی جو ان کا ایک بیان سوشل میڈیا پر کافی وائرل کیا جا رہا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی یزید کے حامی ہیں. اپنے اسی بیان کے متعلق کلیریفیکیشن دیتے ہوئے مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بیان کیا کہ ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں، ہم حضرت حسین علیہ السلام کے قدموں کی خاک پر اربوں یزید قربان کر دیتے ہیں. کہ یزید کا میں قطعاً حمایتی نہیں ہوں، میرے بیان کو کاٹ کے غلط چلایا گیا ہے. 2 بیانات ہیں جن کو غلط طریقے سے چلایا گیا ہے. ایک حضرت، میں نے جب یہ کہا کہ بغاوت جائز نہیں ہے اور تو لوگوں نے اس پہ کہا کہ اس کا مطلب حضرت حسین نے جو یزید کے خلاف بغاوت کی تھی وہ معاذ اللہ حضرت حسین غلطی پر تھے، تو میرے بیان سے یہ کشیدہ گیا ہے کہ میں سیدنا حسین کو غلط کہہ رہا ہوں اور حمایت کس کی کر رہا ہوں؟ یزید کو. حالانکہ میں نے جب یہ کہا کہ بغاوت جائز نہیں ہے تو سیدنا حسین نے بغاوت کی نہیں تھی. سیدنا حسین اگر بغاوت کے لیے نکلے ہوتے تو خواتین اور بچوں کے ساتھ نہ نکلتے. اور بغاوت کا مطلب مسلح بغاوت، اسلحے کے ذریعے بغاوت. وہ تفتیش احوال کے لیے گئے تھے، ان کا ظالمانہ قتل ہوا. کوفہ کے گورنر اس ملعون نے حضرت حسین کا براہ راست قتل میں شریک تھا، وہ اس پر کروڑہا لعنتیں. اور یزید کے دور میں یہ کام ہوا، اگرچہ براہ راست اس قتل میں شریک نہیں تھا تو وہ بھی اس کا ذمہ دار اس سینس میں بنتا ہے کہ گورنمنٹ جب تھی تو آپ کے دور میں ایک قتل ہوا ہے تو رسپانسبلٹی کس کی ہوتی ہے؟ حکومت کی ہوتی ہے. نمبر 2، یزید پر یہ بھی اس بات کا بھی ذمہ دار ہے کہ تم نے اس گورنر کو معزول کیوں نہیں کیا، کوئی سزا کیوں نہیں دی. تو یہ ساری جو گناہ ہے یہ کس کے کندھوں پر جاتا ہے؟ یزید کے کندھوں پر. تو میرے بیان کو غلط لے کے بلا وجہ یزید کے جو ہے نا مجھے حمایتیوں میں شامل کر لیا ہے. ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. ہم سیدنا حسین کے مقابلے میں حضرت حسین کی خاک پہ ارب یزید کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں حسن اللہ یاری صاحب نے ملحد حارث سلطان کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا، جس کے جواب میں حارث سلطان نے یہ کہا تھا کہ حسن اللہ یاری صاحب پہلے میرے اکاؤنٹ میں $10,000 ٹرانسفر کرے، پھر میں ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اسی بات کا ابھی ریسنٹلی حسن اللہ یاری صاحب نے یہ جواب دیا کہ میرے ملحدین کو چیلنج کرنے کے بعد ملحدین کی جان پر بن آئی ہے اور وہ میرے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. یہاں پہ مجھے یاد ہے، میں میسج دینا چاہتا ہوں. اپنے ایک ملحد صاحب ہیں، انہوں نے کافی بے ادبی کے ساتھ مجھے مخاطب کیا ہے اور باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا شیعوں سے. میں نے تو بڑے بڑے لوگوں سے مناظرے کیے ہیں، اپنے شیعوں سے بات میری دلچسپی نہیں ہے. اور پھر کہتا ہے چلے میں بات کرتا ہوں، مجھے $10,000 دے دو. ملحدین کی جان نکل آئی ہے نا، ملحدین کی جان نکل آئی ہے نا، بھاگنے پہ مجبور ہے کہ نہیں. پہلے یہ تو منتظر رہتے تھے کہ کوئی مولوی آ جائے تاکہ اسلام کی خوب بے عزتی کریں، مسلمانوں کی بے عزتی کریں، ٹھیک ہے نا. اب جو ہے اب کہتے ہیں، کیا کہتا ہے جی، یہ ہمیں دلچسپی نہیں ہے. I'm not interested.
اگر آپ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پچھلے دنوں علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر کیا الزام لگایا تھا تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. ان ساری ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں. یہ تھی آج کی ساری نیوز اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ نیوز والی ویڈیوز کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.